دوستو، ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ ماں باپ کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پڑتی ہے. ماں باپ کی ضرورت کتا بلی کو بھی پڑتی ہے، پکشی پرندوں کو بھی پڑتی ہے. اور ماں کی ممتا بڑی نرالی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے ایسی کون سی چیز ہے جس کا نقشہ نہ کھینچا ہو؟ اپنے گھر کا نقشہ نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ کھینچا. اپنے گھر تک کا ہی نقشہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا زمین آسمان کا نقشہ کھینچ کر کے بتایا کہ ماں باپ کی محبت نرالی ہوتی ہے. آج لڑکا لڑکی نہیں سوچتے، لڑکا لڑکی کے چکر میں پڑ کے کہتا ہے ماں باپ سے تمہیں کیا پتا کیسے جینا چاہیے. ماں باپ کچھ سبق سکھا رہا جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس باپ نے پرورش کی، محنت سے کمایا، خون پسینے سے مزدوری کی، اس باپ کو یہ حکم مل رہا ہے اور یہ سکھا رہا ہے سبق، یہ پارٹ پڑھا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کیسے جینا چاہیے. لڑکی کے پیار پریم جال میں پھنس کے یہ کہہ رہا تمہیں کیا جینا چاہیے. یہ بہو کے پیار میں پھنس کے، جو اس کی بیوی ہے اس کے چکر میں پھنس کر کے یہ کہہ رہا تمہیں کیا پتا. اسی طریقے سے لڑکی کہہ رہی ہے لڑکے کے جال میں پھنس کے تمہیں کیا پتا کس طریقے سے جینا چاہیے. لڑکے کی بات سنتی ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنتی. اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بھی ثابت کر دیا. نماز مسلمانوں میں ایک اہم چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے. جس طریقے سے نماز کے بغیر آدمی کا سر کاٹ دیں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے آدمی بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اس طریقے سے آدمی نماز پڑھتا ہے یوں، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو سامنے ہی نظر رکھتا ہے. جہاں سجدے میں سر رکھا جاتا ہے، جہاں دھوک ماری جاتی ہے، وہیں وہ اپنے سر کو رکھ دیتا ہے مالک کے سامنے. یا اللہ سبحان ربی العلیٰ، میری کوئی اوقات نہیں، میرا جو وجود ہے، جو میری جو چیز ہے میں نے تیرے سامنے حاضر کر دی. میں تجھے دھوک مار رہا ہوں، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، سبحان ربی العلیٰ، اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ کے سامنے رکھتا ہے. یعنی اتنی امپورٹنٹ اور زبردست چیز ہے نماز کہ آدمی کی اگر گردن تار دی جائے تو بھی آدمی نماز نہیں توڑ سکتا. جن کے ماں باپ نہیں ان سے جا کر کے پوچھو کہ ماں باپ کی کیا قیمت ہے. اور جن کے ماں باپ ہے شراب پی کے گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، انہیں کیا پتا ماں باپ کا مقام کیا ہے. جبکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، انہیں پتا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تمہیں کیا پتا، کیونکہ 6 سال کے تو ماں چلی گئی، 2 سال کے بچے تھے پیٹ میں جب باپ چلا گیا دنیا سے، اور جب 6 سال کے تھے تو ماں چلی گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن مغرب کی نماز کے بعد، یعنی سورج است ہونے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ہمارے ہندو لوگ بھی سمجھیں. ایک نماز ایسی ہوتی ہے کہ جو سورج ڈوبنے کے بعد ہوتی ہے، اس کو مغرب کی نماز کہا جاتا ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد رونے لگ گئے. ان کے جو صحابہ کرام تھے، یعنی ان کے جو باڈی گارڈ یا ان کے خدمت گزار، ان کے جو غلام تھے، وہ سارے جمع ہو گئے، آس پاس میں آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد میں کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. تمہیں کیا پتا ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. تم لوگ تو اپنے گھر میں جا کر کے ماں سے بھی ملتے ہو، باپ سے بھی ملتے ہو، اور میں کسی سے نہیں مل سکتا. میں دنیا کا بادشاہ بھی ہوں، میں سرکار مدینہ بھی ہوں، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں مختیار ہے، لیکن ماں میرے سامنے نہیں. اے کاش میں نماز پڑھتا، اگر اے کاش ایسا ہوتا کہ میری ماں مجھے مل جاتی. اگر میں نماز بھی پڑھتا اور نماز پڑھتے سمے اگر میری ماں پکارتی کہ بیٹا محمد، تو میں نماز کی نیت توڑ کے بھاگا چلا جاتا اور کہتا جی امی فرماؤ، میں اس لیے رو رہا ہوں. تو ماں باپ کی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے جن کے نہیں ہوتے. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ماں کی محبت کی عظمت فرمائی کہ تم لوگ تو ابھی جا کر کے مل لو گے، میری ماں کہاں ہے، میں کس سے ملوں. یہی پیغمبر ماں باپ کی عزت اور عظمت اس پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی. پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر
کسی کے ماں باپ نہ ہو، اگر کسی کا ماں باپ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان میں جائے، کہ اگر قبرستان میں یہ نہ پتا ہو میری ماں کون سی ہے، کہ جون سی قبر کو دل گواہی دے دے کہ یہ میری ماں ہوگی، اسی سے لپٹ کر کے اللہ سے دعا کرے، اسی سے لپٹ جائے اور یہ سمجھ لے کہ یہی میری ماں ہے۔ ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ماں باپ کے مقام کا یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے، کہ جو مرنے کے بعد بھی اگر قبر بھی بھول گیا ہو، قبر کا بھی پتہ نہ ہو، تو قبر سے لپٹ جائے اور جون سی قبر کو گواہی دے کہ یہ میری ماں کی قبر ہو سکتی ہے، وہی اس کی ماں ہے۔ یعنی ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جیتے جی کئی لوگ جو ہے اپنی ماں کی اتنی بے حرمتی اور بے عزتی کرتے ہیں کہ یہ کب مرے گی، اس کا بینک بیلنس میرے ہاتھ میں آئے گا، یہ کب مرے گی، میری عورت کو تکلیف دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، یہ میرے ماں باپ کب مریں گے، میرے سامنے مجھے کوئی چیز دیتے نہیں اور پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے قدموں کے نیچے سورگ ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں برکت ہی برکت ہے، یہ علاج ہے۔ ان چیزوں پہ جب آدمی چلے گا، اس میں ہندو مسلمان کا ذکر نہ کیا، اس میں یہ ذکر کیا گیا، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اے اللہ کی مخلوق، اس چیز کو سنو اور اس چیز پہ عمل کرو۔ اگر لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیا، سمجھ لو اس کے ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں، اگر ماں باپ اس کے ناراض ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی مندر میں جاتا ہے اور پوجا پاٹ کرتا ہے، اس کا ہون کرنا، گایتری جاپ کرنا، پوجا پاٹ کرنا، مندر میں جانا، دھرم کرنا، سب بیکار ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو سب سے بڑا دھرم اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا مذہب اور سب سے بڑا اخلاق اور سب سے اچھا پیار اور سب سے اچھی عادت اور سب سے اچھا حسین خوبصورت آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو۔ 57 سال کی عمر حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی کی جب 57 سال 6 سال کے تھے جب تو باپ کے پاس میں گئے ملنے کے لیے، ماں کو وہیں دفن کر آئے، ماں کو کھوئی آئے۔ 57 سال کی جب عمر ہوئی، جب وہ ساری دنیا کے بادشاہ تھے، ساری دنیا کے سردار تھے، جو کبھی یتیم تھے اب ساری دنیا کے سردار ہیں۔ جب 57 سال کی عمر ہوئی، 57 سال میں جب وہ گئے مدینے میں، مکہ میں گئے اور جانے کے بعد میں ادھر کو موڑ دیا، حج کے لیے گئے تھے اللہ کے نبی پاک پیغمبر مکہ میں، تو اس ٹائم پر 70,000 صحابی آپ کے ساتھ میں تھے۔ تو اونٹنی کا رستہ پکڑ کر یہی سواریاں تھی، ہوائی جہاز، پلین، بس، موٹر سائیکل، کار کچھ نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے یہی سواری تھی، اونٹنیوں کی سواری۔ تو اونٹنیوں پہ بیٹھ کر ماں سے ملنے کے لیے گئے 6 سال کے، جب تو ایک نوکرانی تھی اور ماں تھی، جب وہ بادشاہ نہیں تھے، اب وہ بادشاہ ہے، ان کے ساتھ میں 70,000 صحابی ہیں اور وہاں پہنچے مکہ مدینہ حج کے لیے۔ راستے کے اندر مکہ پہنچے، مدینے سے مکہ پہنچے حج کرنے کے لیے، تو راستے میں قبرستان پڑا تو اونٹنی کا رستہ پکڑ کر اپنے ماں باپ کے قبرستان کی طرف کر دیا اور جا کے قبر سے لپٹ کے بہت روئے اور کہنے لگے کہ امی جان، ابو جان، آج میں شہنشاہ وقت ہوں، آج میں بادشاہ ہوں، آج میں رحمت للعالمین ہوں، آج میں سب کچھ ہوں، اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اے کاش ایسا ہوتا کہ تم زندہ ہوتے اور میں تمہیں یہ چیز دکھاتا کہ اللہ نے مجھے کیسی بادشاہ عطا کی ہے، تو کیا نظارہ ہوتا، کیا سما ہوتا۔ لائک کیا جائے اور سبسکرائب کیا جائے۔ یہ ویڈیو ایسی ہے کہ دیکھنے کے بعد غیر مسلم بھی مچل اٹھے گا، اور کیوں نہ مچل اٹھے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں، ہم کبھی جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں،
کسی ہندو کے یہاں جاتے ہیں یا مسلمان کے یہاں جاتے ہیں، ایک بات میں نے امپورٹنٹ پائی ہے، ایک چیز بہت زبردست پائی ہے اس میں دیکھنے کے لیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا دھرم بڑا مضبوط ہے، تم اپنے دھرم کے اوپر بڑے مضبوط ہو۔ ہم لوگ اپنے دھرم میں اتنی پرہیزگاری نہیں کرتے، اتنا پرہیز نہیں کرتے، ہم اپنے دھرم کے اوپر اتنا نہیں چلتے جتنا تم لوگ سچ بولتے ہو اور اپنے دھرم کے اوپر قائم رہتے ہو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ ان کا گیان اور ان کا سنسکار ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا اور ہمارے کام میں آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔